اگر کوئی مائی کلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کرے، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کلال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد۔ آپ کا یہ فرمان مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے۔ اس سے صرف یہ وہم دور کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں، ہزاروں لوگ شہید کیے گئے، لیکن صحابہ کے متعلق یہ نہ سمجھنا کہ وہ سینکڑوں ہزاروں میں شہید ہوئے، اس وقت اتنے صحابہ تھے ہی نہیں۔ بسم اللہ و محمد و مصلی و مسلم اما بعد۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گزارشات کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کا یہ فرمان مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے۔ اس سے صرف یہ وہم دور کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں، ہزاروں لوگ شہید کیے گئے، لیکن صحابہ کے متعلق یہ نہ سمجھنا کہ وہ سینکڑوں ہزاروں میں شہید ہوئے، اس وقت اتنے صحابہ تھے ہی نہیں۔ حرہ میں 4 کا نام آتا ہے، 4 صحابہ کرام، بہرحال باقی رہا بے گناہ شہید کیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بے گناہ کا مطلب یہ لینا کہ ان سے کسی طرح کی خطا اجتہادی بھی نہیں ہوئی، یہ تو سراسر غلط ہے۔ ان کا آخر خروج کرنا خدا پاک کی بارگاہ میں گناہ نہ بنتا ہو، اور نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے، لیکن آخر حاکم وقت کی نظر میں تو گناہ ہے، تو ان کو مطلقاً بے گناہ قرار دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ یا تو ان سے خروج نہ ہوتا۔ آگے فرما رہے ہیں کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف شریف پھاڑا اور جلایا۔ یہ بھی اعلیٰ حضرت سے پہلی بات غلط ہو گئی۔ پتھر پھینکنا یہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں حجاج بن یوسف سے ہوا تھا، منجنیق کے ذریعے اس نے کعبہ شریف پر پتھر پھینکے تھے، یزید سے نہیں ہوا۔ یہ 2 باتوں کو آپ نے ملا دیا۔ اور دوسری بات جلانے کی، افسوس ہے کہ جلانے کی نسبت جزم اور یقین کے ساتھ آپ نے یزید کی طرف کر دی۔ اب حقیقت حال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خدا جانے کون سی کتاب اعلیٰ حضرت نے پڑھی، سب چیزوں کو جمع کر کے ایک دم رکھ دیا ہمارے سامنے۔ احتراق کعبۃ اللہ، احتراق کعبہ طیبہ کے متعلق جو روایات آئی ہیں وہ سب آپ کو سناتا ہوں۔ ہماری نظر میں 7 روایات ہیں کل۔ پہلی روایت مسلم شریف میں ہے، اس میں جلیل القدر تابعی حضرت عطا بن ابی رباح، عطا بن ابی رباح جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شیخ تھے، ان پر موقوف ہے۔ وہ فرما رہے ہیں لما احترق البیت زمن یزید بن معاویہ حین غزاها اہل الشام فکان من امره ما کان۔ یہ لفظ ہے، جب یزید بن معاویہ کے زمانے میں، دور میں، بیت اللہ شریف جل گیا، جس وقت کہ بیت اللہ شریف کعبۃ اللہ مکہ معظمہ میں آ کر اہل شام نے غزوہ کیا، تو جو ہونا تھا ہوا۔ پہلی روایت ہے
اس کے اندر یہ ہے کہ یزید بن معاویہ کے دور میں جو جنگ ہوئی مکہ پر، اس کے دوران بیت اللہ جل گیا، یہ نہیں بتایا گیا کہ جلایا کس نے، ذہن میں رکھتے جانا۔ دوسری روایت خلیفہ بن خیاط کی تاریخ و خلیفہ بن خیاط، دار الفکر کی مطبوعہ 193 صفحہ پر، حدثنا الانصاری وغندر دو طرح پڑھا جا سکتا ہے، یہاں پر کتاب پر ضبط ہوا ہے غندر، یہ غلط ہے۔ قال حدثنا ابن جریج، ابن جریج فرماتے ہیں اتخذ ابن الزبیر المسجد حصنا، عبداللہ بن زبیر پاک نے مسجد شریف کو، مسجد حرام کو اپنا قلعہ بنایا تھا۔ فکانت فیہ الفساطیط والخیام، اس کے اندر خیمے لگائے ہوئے تھے۔ فحرق رجل من اہل الشام باب بنی جمح، کعبت جو مسجد حرام ہے اس کے دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام تھا اور اب بھی ہے باب بنی جمح۔ کیا نام تھا؟ تو اہل شام میں سے کسی شخص نے اس دروازہ شریف کو جلایا، اس کی آگ اڑی کعبہ شریف پر تو کعبہ جل گیا۔ ففشل حریق حتی اخذ فی باب الکعبۃ فاحترقت، ادھر سے اڑی مسجد کے دروازے سے پہنچ گئی کعبہ کے دروازے تک تو جل گئی۔ بات سمجھ میں؟ یہ روایت حکم لگاتے ہیں منقطع ہے، ابن جریج نے وہ وقت نہیں پایا، یہ وقت، یہ دور، اس میں ابن جریج ہوں انہوں نے یہ دیکھا ہو، یہ نہیں ہے، لہذا بوجہ انقطاع ضعیف ہے۔ لیکن اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ نسبت شامی شخص کی طرف ہو رہی ہے۔ تیسری روایت واقدی کے طریق کی ہے، محمد بن عمر واقدی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس کو اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں ثقہ لکھا ہے واقدی کو، حالانکہ دیگر کذاب لکھتے ہیں، متروک لکھتے ہیں۔ تو اعلی حضرت کی نظر میں جب ثقہ ہے تو یہ روایت تو ان کی نظر میں صحیح ہونی چاہیے جو اب آ رہی ہے۔ یہ ہے طبری میں، ابو العرب کی المحن، فاکہانی کی اخبار و مکہ، مستدرک حاکم، ابن عساکر ترجمہ ابن زبیر میں وہ یہ ہے، عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ ان السبب فی اشعال النار هو الحسین بن نمیر السکونی، حسین بن نمیر سکونی یہ وہ شخص ہے جس کو مصرف بن عقبہ نے فوت ہوتے ہوئے اپنا جنگ کا نائب بنا دیا تھا۔ تو مکہ شریف کی جنگ اس کی عمارت میں ہوئی ہے۔ یہ حسین بن نمیر کو بتایا جا رہا ہے اس روایت میں کہ آگ جلانے کا سبب یہ بنا، حینما قال لجندہ، جب اس نے اپنے لشکر سے کہا
ما يزال يخرج إلينا من ذلك الفسطاط أي ذلك الفسطاط الذي أقامه ابن الزبير للجرحى أسدا كأنما يخرج من عرينه ويقصد ابن الزبير فمن يكفيني فقال رجل من أهل الشام أنا فلما جن الليل وضع شمعة في طرف رمحه ثم ضرب فرسه ثم طعن الفسطاط فالتهب نارا والكعبة يومئذ مؤزرة بالتنافس وعلى أعلاها الحبرة فطارت الريح باللهب على الكعبة فاحترقت. عروہ بن زبیر فرماتے ہیں حسین بن نمیر نے کہا اپنے لشکر سے یار یہ جو خیمہ لگا ہوا ہے مسجد میں یہ اب ابن زبیر نے زخمیوں کے لیے لگایا ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ کہ شیر کی طرح کوئی بندہ نکلتا ہے جیسے شیر اپنے مسکن سے نکلتا ہے تو کون بندہ ہے کہ جو اس کو کافی ہو جائے. شامی نے کہا میں جب رات ہوئی تو اس نے شامی شخص نے نیزے کی نوک پہ رکھا چراغ شمع پھر گھوڑے کو مارا تو یعنی چلایا جا کر وہ خیمے کے ساتھ لگا دی وہ چراغ لگا دیا تو آگ جل گئی خیمے کو آگ لگی. اس وقت کعبہ شریف جو ہے اس پر چادریں پڑی ہوئی تھی تو ہوا نے شعلہ اڑایا وہ کعبہ شریف پر جا گلا تو جل گیا. یہ تیسری روایت ہے اس میں بھی شامیوں کا آ رہا ہے لیکن خیمہ وہ جلا رہا ہے اور خیمے سے آگ ادھر جا رہی ہے کعبے کو نہیں جلایا جا رہا. یہ چوتھی روایت. یہ روایت حضرت ازرقی کی اخبار و مکہ میں ہے واقدی کے طریق سے طبری میں ہے واقدی کے طریق سے ابو الفرج اصفہانی صاحب الاغانی اس کے پاس بھی ہے. یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھیوں میں سے ایک شخص تھے ابن عون. وہ کہتے ہیں ما کان احتراقها اجل کعبۃ الا منا وذلك ان رجلا منا وهو مسلم بن ابي خلیفہ المذحجی كان هو واصحابه يوقدون في خصاص لهم حول البيت فاخذ نارا في رمحه فيها نفط وكان يوم ريح فطارت منها شرارة فاحترقت الكعبة حتى صارت إلى الخشب فقلنا لهم هذا عملكم رميتم بيت الله عز وجل بالنفط والنار فانكروا ذلك. یہ روایت اور یہ بھی واقعی کی اور واقعی امام صاحب کے اعلیٰ حضرت کے نزدیک ثقہ ہے تو یہ بھی صحیح ہوگی ان کے نزدیک. وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن زبیر کے ایک ساتھی ہیں ابن عون وہ کہتے ہیں کعبہ کو جو آگ لگی نا تو اس کے جلانے کے ذمہ دار ہم ہیں یہ ہم سے لگی. وہ اس طرح کے ایک شخص ہم میں سے تھا مسلم بن ابی خلیفہ مذحجی. تو یہ کھجور کے پتے ہوتے ہیں نا آگ جلا رہے تھے ان کے ساتھ بیت اللہ کے آس اردا گرد. آگ لی اس نے نیزے میں نیزے کو لگا ہوا تھا نفت مٹی کا تیل اور ہوا چل رہی تھی چنگاری اڑی کعبہ جل گیا حتیٰ کہ لکڑی تک پہنچ گیا. فقلنا لهم تو ہم نے ان کو کہا کہ یہ عمل تمہارا ہے تم نے بیت اللہ کو نفت و نار کے ساتھ تو وہ انکار کر گئے. اب اگلی روایت پانچویں روایت مدائنی نقل کرتے ہیں ابو بکر حوضلی سے ایک اور معنی. یہ کس کی سند ہے جی؟ بلادری کی انصاب الاشراف یہ بھی باقی ہے.
اعلی حضرت کا ثقہ ہر طرف چل رہا ہے. ابن جوزی نے المنتظم میں اس کو ذکر کیا اور ابن کثیر نے بھی ذکر البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا. ابو بکر حوزالی وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل شام لما حاصروا ابن الزبیر، جب انہوں نے ابن زبیر کا محاصرہ کیا، سمع صوتا باللیل، تو حضرت ابن زبیر نے رات کو آواز سنی فوق الجبل، فخاف ان یکون اہل الشام، آپ نے خوف محسوس کیا اہل شام نہ ہوں، قد وصل پہنچ چکے ہیں. وکانت لیلۃ مظلمۃ ذات ریح شدیدہ صعبہ ورعد وبرق، اور رات جو ہے نا وہ انتہائی بادلوں والی گرج چمک والی تھی اور سیارات تھی. تو فرفع نارا علی رأس الرمح لینظر الی الناس، تو حضرت ابن زبیر نے آگ اٹھائی لوگوں کو دیکھنے کے لیے سر پر. فاطارت الريح، تو اس آگ کو ہوا نے اڑایا اور کعبہ کے پردوں پر پڑ گئی تو جلا دیا. لوگ بجھانے میں کوشش کرتے لیکن بجھ نہ پائی. اب یہ بتا رہی ہے کہ خود حضرت ابن زبیر کے معاذ اللہ سر شریف سے اڑی. اور روایت چھٹی وہ یہ ہے کہ جی خود مسجد والے لوگ جو تھے نا، جو وہاں رہ رہے تھے، انہوں نے آگ جلائی تو آگ اڑی اور لگ گئی کعبۃ اللہ. یعنی یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھی جو خیموں میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک یہ روایت طبری کی ہے واقدی سے. اللہ اکبر، کمال ہے واقدی کا، جو اعلیٰ حضرت کے نزدیک ثقہ ہے اور ہر طرف چل رہا ہے. خیر، ذہبی کی تاریخ الاسلام میں بھی ہے، ابن کثیر کے پاس بھی ہے. وہ یہ ہے کہ ان جرذن جر فتیلۃ فیہا نار فسقطت فی متاع بعد من حول الكعبہ فاحترقت وحاجت ریح حملت الشرر الى الاسطار. چوہا، جرذ چوہے کی ایک قسم ہے. اس نے فتیلہ کو کھینچا جس میں آگ تھی، یعنی چراغ جس ٹاکی کپڑے کو جلا کر بنایا جاتا ہے، وہ کپڑا اس نے کھینچا. آگ لگی ہوئی تھی اس پر، چوہے نے کھینچا تو جو کعبے کے آس پاس بیٹھے تھے ان کے سامان میں آگ لگی، وہاں سے اڑی تو کعبہ شریف جل گیا. اب آپ نے دیکھا کتنی روایات ہیں، کوئی ملتی ہے آپس میں. افسوس ہے کہ اعلی حضرت کے ثقہ بندے بھی ایسی روایات پیش کر رہے ہیں جن میں نسبت کبھی ہو رہی ہے شامیوں کی طرف، کبھی ہو رہی ہے ابن زبیر پاک کی طرف، کبھی ان کے ساتھیوں کی طرف. بلکہ ایک روایت یہ بھی ہے جو کہ المنتقی میں ہے، میرے ذہن میں آ گئی، یہ 8ویں روایت ہے. یہ امام ذہبی لکھ رہے ہیں، افسوس ہے کاش کہ اعلیٰ حضرت اس کو پڑھ لیتے. وَأَمَّا الْكَعْبَةُ فَلَمْ تُقْصَدْ بِإِهَانَةٍ. کیا ہے یار، اللہ اکبر. فرماتے ہیں کسی مسلمان نے کعبہ کی اہانت کا قصد نہیں کیا. وَإِنَّمَا قَاصَدُوا ابن الزبیر، شامیوں کا مقصد کیا تھا؟ ابن زبیر تھے. وَلَمْ يَهْدَمْ يَزِيدَ الْكَعْبَةَ، شیعہ رافضی کو جواب دے رہے ہیں، حلی کو. یزید نے کعبے کو نہیں گرایا، اعلیٰ حضرت نے گرا دیا یزید کے ہاتھوں سے. وَلَا أَحْرَقَهَا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ. یہ دیکھو کیا لفظ ہے، کیا ہے یار، افسوس ہے یار، افسوس ہے یار. مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یزید نے کعبہ نہیں جلایا. لا حول ولا قوة الا باللہ. ولكن طارت الى الاستار شرارة من نار من امرأة فاحترقت الكعبہ. ایک عورت کی جلائی ہوئی آگ سے چنگاری اٹھی اور سے کعبہ کے غلاف جلے. فرمایا یہ ہے
اب بتائیں اس کے بعد کوئی کلام کرنے کی حاجت ہے اب؟ کہ اعلیٰ حضرت نے بہت بڑی جرت کی جو ان کو ہرگز نہیں چاہیے تھی، اتنے حقائق سے آنکھیں بند کر کے، اتنے جزم و یقین کے ساتھ، اتنے جلال اور جذبات کے ساتھ، اتنے قہر کے ساتھ کلام اٹھانا اور اگلے کو تہس نہس کر دینا، یہ امامت کی شان ہے کیا؟ صاف پتہ چل گیا کہ یہ اعلیٰ حضرت کے جذباتی فتوے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں نے 8 روایات کو ذکر کر دیا آپ کے ساتھ، یہ 8ویں کو اگر الگ ہی روایت شمار نہیں کرتے تو 7 تو پکی ہیں۔ 7 روایات جو مختلف اسباب بتا رہی ہیں، 7 کو نظر انداز کرنا، ایک اپنی طرف سے روایت بنانا اور بنا کر ڈال دینا کہ یہ کام یزید نے کیا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سچی بات وہی ہے جو ہمارے علماء نے کی ہے، ما من احد الا قد یترک من قولہ ویؤخذ۔ کوئی بندہ ہو، فرمایا جتنا بڑا امام ہو، اس کی باتیں چھوڑنی پڑتی ہیں اور بعض لینا پڑتی ہیں۔ تمام باتیں کسی امام کی نہیں لی جا سکتی اور تمام باتیں کسی امام کی چھوڑی نہیں جا سکتی۔ ہم اعلیٰ حضرت کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں، اگر اس نظر کے علاوہ کوئی بڑھوا اور نظر سے دیکھتا ہے تو توبہ کرے۔ اللہ جل شانہ ہدایت عطا فرمائے۔ ساتھیوں لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔